الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله الكتاب والحكمة. اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کتاب اور حکمت کو. کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے اور حدیث سے مراد، حکمت سے مراد حدیث رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ صرف قرآن ہی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور صرف اسی کی پیروی ہمارے ذمہ ہے. جیسے قرآن کی پیروی، قرآن کے احکامات کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ایمان کا حصہ ہے. جیسے قرآن کا انکار یہ دین اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے، بعین ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یہ بھی اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ میں نے کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے. کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور یہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صرف حدیث یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء سلام اللہ علیہ مجمعین آئے ہیں ان میں سے جن کو اللہ نے کتاب دی ہے اور ساتھ حکمت دی، اور اس حکمت سے مراد بھی ان انبیاء سلام اللہ علیہ مجمعین کی حدیث. اب کوئی شخص یہ بات کہے کہ قرآن تو حق ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق نہیں ہے، یہ اسے ماننے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرے سے
دین اسلام کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس سے ہٹ کر قرآن کو ثابت کرنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں حدیث رسول کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ قرآن کو ثابت کر ہی نہیں سکتا، دین اسلام کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والا ہے۔ اچھا، قرآن میں احکامات ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر فرمایا اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، فصلی لربک وانحر، نماز کو پڑھو۔ اب نماز کا اللہ نے حکم دے دیا قرآن میں، اس کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ آپ پورا قرآن مقدس کو اٹھائیں، پورے 30 کے 30 پارے آپ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، تلاش کریں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا جو طریقہ ہے وہ قرآن مقدس میں ہے؟ قرآن میں وضو کا حکم ہے، وضو کرنا کیسے ہے، طریقہ کہاں سے لائیں گے؟ اچھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے۔ یہ حج کا اللہ نے حکم دے دیا، حج کرنا کیسے ہے؟ کتنے احکامات ہیں؟ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا، زکوٰۃ کے احکامات کی تفصیل ہم کہاں سے لیں گے؟ آپ تلاش کریں، کئی ایک چیزیں جن کا قرآن میں ذکر ہے لیکن اس کی تفصیل، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ حدیث رسول کے بغیر ناممکن ہے۔ اب قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ کون ہیں؟ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 لوگ غار کے اندر ہیں، 2 لوگ ہیں غار میں، ان میں سے ایک یہ کہہ رہا ہے کہ لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جائیے تلاش کیجئے پورے قرآن میں کہ وہ 2 لوگ کون ہیں۔ ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، وہ کون ہے؟ اچھا، اذ ہما فی الغار، غار میں لکے ہوئے ہیں، غار میں چھپے ہوئے ہیں، غار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ غار کون سی ہے؟ یہ ہمیں حدیث بتائے گی کہ وہ غار ثور ہے، یہ ہمیں حدیث بتائے گی کہ جو 2 لوگ ہیں، ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمیں حدیث بتلائے گی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ آپ جائیں تلاش کریں، حدیث کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں
کہ یہ لوگ حدیث کے انکار کا جو وجود پیدا کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہ حدیثوں کو ہی لیتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک شخص نے، اس کو زندیق کہا گیا ہے، اس نے جھوٹی من گھڑت احادیث تیار کی اور لوگوں میں اس نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا. جب وقت کے خلیفہ کو پتا چلا، اسے گرفتار کروا دیا گیا، اسے پکڑا گیا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ زندیق کہتا ہے، کہتا میں نے 4000 حدیثیں بنائی ہیں، ان 4000 حدیثوں میں کوئی ایک لفظ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ہے. میں نے ان میں حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا. مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے کہ حدیث کا انکار کرنے کے لیے بھی ان کو حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہیں گے کہ میں یہ بات کہتا ہوں تو اس کو مانے گا کوئی نہیں. جب میں یہ کہوں گا کہ یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہر بندہ مان لے گا. اور آج ہم جو یہ بات کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی خبر آئے آپ کے پاس، قرآن نے اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس خبر لے کے آئے فتبینوا، اس کی تحقیق کرو. جب تم تحقیق کرو گے پتہ چل جائے گا کہ یہ بات واقعتاً ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی گئی ہے. اور بڑا واضح ہے یہ، آج تو اس کا پتہ لگانا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، آسان ہے. محدثین نے اللہ تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کے وسیع و عریض محلات باغات ان کا مقدر کرے کہ جنہوں نے ہر بات کو واضح کر دیا. قرآن مقدس کے کئی ایسے احکامات ہیں، مثال کے طور پہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کاٹے گے، قرآن میں حکم ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. ان درختوں کو کاٹا گیا، کچھ درختوں کو چھوڑا گیا. جن کو کاٹا گیا ان کے کاٹنے کا حکم کس نے دیا؟ جن کو چھوڑا گیا ان کو چھوڑنے کا حکم کس نے دیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فباذن اللہ، یہ اللہ نے حکم دیا. جائیے تلاش کیجئے کہ درختوں کو کاٹنے کا حکم کس نے دیا، درختوں کو چھوڑنے کا حکم کس نے دیا. یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، درختوں کو چھوڑنے کا دیا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. معنی کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بات ہے. بالنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے، اپنے ہونٹ نہیں ہلاتے،
جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی بات کو حرف آخر سمجھا جا سکے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ وقت کے خطیب کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ وقت کے امام کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ وقت کے محدث کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ وقت کے مفکر کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ وقت کے ادیب کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی شخصیت ہے جس کی بات صرف مانی جا سکتی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک مسئلہ آپ تلاش کریں، کوئی ایک حکم قرآن میں آپ پڑھیں اور اس کو حدیث کے بغیر آپ حل کر کے دکھائیں۔ میں نے عرض کی کہ نماز کا حکم قرآن میں موجود ہے، پڑھنی کیسے ہے نہیں پتا چلے گا تمہیں۔ وضو کا حکم موجود ہے قرآن میں، کرنا کیسے ہے نہیں پتا چلے گا۔ زکوٰۃ کا حکم موجود ہے، ادا کیسے کرنی ہے نہیں پتا چلے گا۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، حکم موجود ہے، واضح تفصیل لینی ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جن کی ہر بات اللہ کی بات، جن کی کوئی بات اپنی ذاتی بات نہیں، اور جن کی ہر بات قابل اتباع ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات قابل اتباع ہو۔ ہم امام کی بات کو کیوں مانتے ہیں، کب تک مانتے ہیں؟ جب تک امام کی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ملتی ہے۔ ہم امام کے قول کو تب ترجیح دیتے ہیں جب تک اس کا قول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ ملتا ہے۔ ہم امام کی کس بات کا انکار کرتے ہیں اور کیوں انکار کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، اس لیے ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ آپ لگائیں فتویٰ۔ میں کہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، یا وقت کے جتنے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایک، میں کہتا ہوں میں ان کی بات کو نہیں مانتا۔ آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ میں اس امام کی بات کو نہیں مانتا، تو کیا کوئی کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں امام شافعی کی بات کو نہیں مانتا، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا؟ میں وقت کے کسی اور بزرگ کی بات کو نہیں مانتا، تو کیا فتویٰ ہم پھر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا؟ نہیں لگ سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، تو کیا کہیں گے آپ؟
کوئی انسان یہ بات کہہ دے کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، تو آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ آپ اپنے عقائد کو درست کیجئے کہ کائنات میں صرف ایک ہی شخصیت ہے جس کی بات کو ماننا اسلام ہے، جس کی بات کا انکار کفر ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی وحی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور یہ اللہ کی وحی کی سمجھ، یہ آج ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت کے جو سب سے بڑے اور جن کو پوری امت مسلمہ مانتی ہے کہ امت میں سب سے بڑے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی جس میں یہ ہے کہ ایک ذرہ کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کرے گا تو اس کی اس کو سزا ملے گی، کوئی چھوٹی سی غلطی کر لے گا انسان، اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عربی نہیں جانتے تھے؟ پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو؟ لکھنا نہیں آتا تھا ان کو؟ پڑھنا بھی آتا تھا، لکھنا بھی آتا تھا، قرآن بھی آتا تھا، عربی زبان تھی ان کی، لیکن نہیں سمجھ آئی۔ سمجھنے کے لیے کن کے پاس آئے ہیں؟ جن کے پاس سمجھنے کے لیے آئے ہیں، بظاہر ان کو لکھنا بھی نہیں آتا، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن ابو بکر صدیق پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ اگر دین کے کسی ایک چھوٹے سے مسئلے کو بھی سمجھنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر، کیا آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی بیماری نہیں آتی؟ جی اللہ کے رسول، آ جاتی ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی غم آ جاتا ہے۔ فرمایا جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں نا، چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں، چھوٹی چھوٹی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، یہ جب اللہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی مشکل آتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے شخص کو کبھی کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا بھی لگتا ہے، اس کی تکلیف جو ہے، ایک مسلمان کو بظاہر وہ چند لمحوں کے لیے ایک تکلیف ہے، لیکن اللہ نے ایک مسلمان کے لیے اس پر بھی اجر رکھا ہوا ہے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہے یہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں بسر کرتا، اس نے اپنی زندگی لینی ہے، زندگی کا پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس نے پورے کا پورا جو ہے وہ اسلام سے لینا ہے۔ اور اسلام دو چیزوں کا نام ہے، الکتاب، الحکمہ، قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔
جب بھی کوئی قوم ان دو چیزوں سے ہٹی ہے تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی. آج بھی ہمارے ہاں اس بات کو کہا جاتا ہے. یہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، قرآن پہلے سے ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم قرآن کا انکار کرتے ہو؟ یہ قرآن کا انکار بھی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس کو نہیں ہم مانتے. میں کہتا ہوں کہ تم قرآن کو نہیں مانتے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں، قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے ذمہ ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ذمہ ہے. اور جائیے، وقت ہو چکا، میں آخر پہ یہی بات کہوں گا کہ دین اسلام روزے روشن کی طرح واضح ہے. کوئی ایک بھی اس کا مسئلہ، کوئی ایک مسئلہ، دین اسلام کا کوئی ایک حکم ہمیں سمجھ نہ آئے، ہماری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، ہمیں اس چیز کا ادراک نہ ہو، ہم تک پہنچ نہ سکے، یا ہم اس کی تحقیق نہ کر سکیں، یہ ہماری بدبختی ہو سکتی ہے. دین اسلام بالکل واضح ہے. کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وضاحت قرآن اور حدیث میں واضح طور پہ نہ ہو. آپ کوئی ایک مسئلہ تلاش کر کے لے کے آئیں. اور میں نے عرض کیا کہ قرآن میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا. اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننی پڑے گی. یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر بعد میں وہ یہ کہہ دے کہ ہم میں اس کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا. یہ اس کی ایک بدبختی ہے. اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات بھی اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ کی ہر بات حرف آخر ہے، آپ کی ہر بات حق ہے، آپ کی ہر بات سچ ہے، آپ کی ہر بات منزل من اللہ ہے. جیسے قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف اللہ کی نازل کردہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم وہ اللہ کا نازل کردہ ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے. اسلام کا یہ پیغام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کو، اللہ تعالیٰ کی ذات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو واضح کر کے ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق دے اور اس پر عمل کو پیرا ہونے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل الله الكتاب والحكمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.